میں ان دونوں آفیسر سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسا ابھی آپ نے سنا ہے کہ کم سے کم 3 یا 4 لوگوں کو آپ کے جورسڈکشن میں اگر آپ اجازت دے دیجئے کہ 4 لوگ عید کی نماز اپنے مسجد میں پڑھیں گے، عوام الناس اپنے گھر میں پڑھیں گے. میں جناب انجنی کمار صاحب کمشنر آف پولیس حیدرآباد سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کر تھوڑی بات بتائیں. السلام علیکم. ہمارے بزرگوں، اللہ کے کرم سے 29 رمضان سکون سے گزر رہا ہے. آپ سب کو سٹی پولیس کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حکومت تلنگانہ کے آرڈر کے مطابق لاک ڈاؤن شروع ہو گیا آج صبح 10 بجے سے. ہائی کورٹ کی سخت نگاہ بھی ہم لوگ کے اوپر ہے. کل ہماری حاضری بھی ہائی کورٹ میں ہوئی. ہماری گزارش ہے کہ آپ گھر میں ہی نماز ادا کریں. آپ کے پریوار کے لیے بے حد ضروری ہے. یہ مسجد کو ویران کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہم لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ 4 سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر لیں مسجد میں. یہ ظالم کورونا وائرس آپ کے گھر میں گھسنے کے لیے بے چین ہے. یاد رہے کہ خود چل کر یہ آپ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ رمضان خریداری کے لیے باہر جا رہے ہیں، کچھ سامان خرید کر لا رہے ہیں واپس، تو اس کے ساتھ یہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور پھر آپ کے بزرگوں کو، آپ کے بچوں کو پریشان کرے گا. اس کو روکیے. اپنے گھر میں ہی اندر رہیں. عید کی نماز گھر میں ہی ادا کریں. یہی ہماری التجا ہے. اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ویبینار میں شریک ہونے کا موقع دیا. تھینک یو. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر پولیس صاحب، اور آپ سے آپ کا شکریہ ادا بھی کروں گا کہ ایک 3-4 لوگ شریعت کے اعتبار سے بھی مفتی خلیل احمد صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور مفتی غیاث صاحب، یہ تمام ذمہ داران کا یہ ہے کہ مقامی مسجد میں 3-4 لوگ نماز پڑھتے رہیں گے. تو اس لیے آپ کا بھی شکریہ سر، آپ کو انفارم کر رہے ہیں. آپ آئے، بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام، آج 29 رمضان ہے اور ابھی میں ایک ویبینار سے آیا ہوں جس کو جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے منعقد کیا تھا، جس میں کوتوال شہر حیدرآباد شری انجنی کمار اور جس میں ہوم منسٹر محمود علی صاحب اور دیگر مشائخین علماء موجود تھے. جس میں ایک جو خدشہ ذہن میں تھا سب کے، ایک ڈاؤٹ جو تھا وہ یہ کہ جو یہ کرفیو عمل میں آیا ہے اس میں صبح 6 بجے سے 10 بجے تک دن میں چھوٹ دی گئی ہے. اسی دوران نماز عید الفطر کو ادا کر لیا جائے. لیکن ابھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ گورنمنٹ آرڈر ہے اور اس میں 8ویں نمبر پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ سارے دینی اجتماعات پر گورنمنٹ کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے. تو آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز اپنے اپنے مکانوں میں پڑھیں، مساجد میں عاشقانوں میں باہر نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں جب ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا اور شدت کی بارش ہو رہی تھی تو سب سے کہا کہ تم سب اپنے اپنے گھروں میں رہ کر نماز پڑھنا. اور اسلام کی بنیاد انسانیت پر ہے اور اسلام نے انسانیت کو فروغ دیا ہے. آج کووڈ کا قہر ایسا چھا گیا ہے کہ ہم سب کو یہ احتیاطی تدابیر کے حساب سے اپنے اپنے مکانوں میں گھروں میں رہنا ہے. برائے مہربانی آپ SOPs کو جو گورنمنٹ کی جانب سے بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کریں. جو گورنمنٹ نے جو جیو پاس کیا ہے اس پر عمل کرے. گھر سے باہر نہ نکلے. صرف ضروری اشیاء خریدنے کے لیے آپ حضرات صبح میں جو وقت دیا گیا ہے اس میں جائیں اور اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں.
اپنے بچے اور اپنے اہل و عیال کی آپ تمام حفاظت کرے، ماسک پہنے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرے اور اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر سے میں کہہ کر اختتام پر پہنچوں گا کہ عید الفطر کی نماز آپ حضرات اپنے اپنے مکانوں میں پڑھیں، برائے مہربانی آپ حضرات عاشقانے یا مساجد میں نہ آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغام میں تمام تلنگانہ کے مسلمان حضرات کے لیے دے رہا ہوں۔ ہم نے ابھی ویبینار کیا جس میں مفتی اکرام، جس میں مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی غیاث رشادی صاحب اور دیگر علماء اکرام تلنگانہ کے ضلع کے اس ویبینار میں شامل ہوئے۔ ہم تمام نے متفقہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو لاک ڈاؤن کا جیو جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مسجد کی اور دیگر مذہبی عبادت گاہیں بند رہیں گی، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ عید کی نماز آپ اپنے گھر میں ادا کریے۔ مسجد میں صرف 2 یا 3 لوگ مسجد میں نماز ادا کریں گے، کیونکہ ہم مسجد کو ویران نہیں کر سکتے۔ اس ویبینار میں ہوم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، ڈی جی پی صاحب سے میں نے بات کی ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ عید کی نماز ہم کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے۔ ہمارے مقامی مسجد میں 3 سے 4 افراد جو مسجد کے خدمت گزار ادا کریں گے۔ کووڈ کا پورا لحاظ رکھیے، ماسک پہنیے، لاک ڈاؤن کے گائیڈ لائنز کو فالو کریے۔ یقیناً اس لاک ڈاؤن سے غریبوں پر بہت بڑا تکلیف بنے گی۔ میں شروع سے لاک ڈاؤن کے خلاف رہا ہوں، مگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، آرڈر ہے، اور حکومت نے جیو بھی جاری کیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ عید کی نماز گھر میں پڑھیے، اور جو مفتی اکرام نے کہا ہے کہ یا تو اشراق یا چاش کی نماز پڑھیے، یا پھر اگر کوئی گھر میں قابل ہے تو وہ عید کا خطبہ بھی دے سکتے۔ بہرحال گھر میں عید کی نماز پڑھنا ہے، کثرت سے دعا کریے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وبا سے پورے ملک کو چھٹکارا دلا دے، تلنگانہ ریاست میں اللہ اس کو خوشحال بنا دے، تمام انسانیت کو اللہ اس وبا سے چھٹکارا دلا دے۔ آپ تمام سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔